اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور خوف خدا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اس کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچانا اپنے کو۔ یہ وہ ضروری امر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بلند درجات اور اس دنیا کے بعد اور اس دنیا میں بھی کامیاب اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ ایام اور جیسا کہ آج کی تاریخ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور گزشتہ خطبہ نماز جمعہ میں نے امام کی وہ حدیث پیش کی تھی جس میں امام نے فرمایا ایمان کے 4 ارکان فرماتے ہیں، الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ اس میں سب سے پہلا التوکل علی اللہ ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ والرضا بقضاء اللہ ہے، اللہ کے قضا پہ راضی رہنا۔ والتسلیم لامر اللہ ہے، اللہ کے امر پر تسلیم رہنا۔ والتفویض الی اللہ، والتفویض الی اللہ یعنی ہمیشہ جو ہے اس کا عقیدہ رکھنا کہ فیض خدا جاری ہے، ہر لمحہ انسان ایک ایک لمحہ بھی اگر گزار رہا ہے تو وہ خدا کی رحمت ہے، خدا کا کرم ہے جس کی وجہ سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، قال العبد الصالح، عبد صالح جو یہ کہتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے امر کو، اپنے کام کو ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو خداوند عالم وہ سیئات، وہ مکریاں، وہ چالیں جو مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، خداوند عالم اس سے بچاتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے اس میں جو توکل کے بارے میں فرمایا ہے، ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور گزشتہ خطبے میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ توکل میں جو لوگ یہ مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی خود کام نہ کرے اور اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ خود کوشش کرنا، خود محنت کرنا کام کو آگے، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ، توکل اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے یہ نہیں مطلب ہے، کام کو کرنا ہے، ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، شرائط کو پورا کرنا ہے، پھر اللہ کے بھروسے تو خداوند عالم مدد کرتا ہے۔ دوسری مناسبت جو ہے جو آنے والی ہے، آج 23 ذی القعدہ ہے، کل نہیں پرسوں یعنی 25 ذی القعدہ اتوار کے دن روز ذهب الارض ہے، بہت ہی عظیم دن ہے اور اس دن کی عبادتیں ہیں۔ انشاءاللہ نماز ظہرین کے بعد سنڈے کو اعمال کو انجام دیں گے۔ اس میں سب سے پہلے غسل ہے، غسل تو اپنے گھر سے کر کے آنا ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، جمعے کے دن غسل کرنا، غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، اسی طریقے سے غسل روزے ذهب الارض۔ اور دوسرا عمل ہے روزے ذهب الارض کا روزہ کا رکھنا، مستحب روزہ ہے جو کہ عظیم ثواب رکھتا ہے۔ تیسرا ہے اس میں اعمال میں سب سے آسان جو ہے حد اقل، ورنہ دعاؤں کی کتابوں میں اعمال تو بہت ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو کرنا ہی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس والشمس وضحاها پڑھنا ہے ہر رکعت میں، یعنی الحمد کی سورہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ ضحیٰ، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد کی سورہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھنا ہے۔ اور پھر نماز کے بعد ذکر وغیرہ ہے، جس میں سے ایک ذکر یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا مقیل الاسرات اقلنی اسرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، ورحم وتجاوز عنی سیئات وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بہرحال انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات تشریف لائیں اور اعمال روزے ذهب الارض سنڈے کو نماز
ظہرین کے بعد انشاءاللہ انجام دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث جو 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ توکل کی جو 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک توکل جو لوگ سمجھے غلط توکل، اور ایک صحیح معنی میں توکل۔ اور اس توکل کی وضاحت میں جو کہ ہمارے 7ویں امام حضرت مسیح کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ اسلام کی 2 عظیم شخصیتیں، جن کا نام ہے ایک ابراہیم ادہم اور دوسرا شقیق بلخی، دونوں میں بحث ہوئی۔ اور ابراہیم ادہم نے شقیق بلخی سے پوچھا کہ تم نے یہ روحانیت کا سفر اور جو صوفی اس میں تم چلے گئے، یہ تم نے کس طرح شروع کیا؟ صوفی نظریہ اپنانے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو شقیق بلخی نے کہا کہ میں ایک روز سمندر کے دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے پر ٹوٹے ہیں اور اڑ نہیں سکتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پروردگارا، یہ پرندہ اس بیابان میں اس کو رزق کون دے گا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ زندہ کیسے رہے گا؟ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا جو اپنے منہ میں کچھ لیے ہوئے تھا اپنے چونچ میں، اور اس نے آ کر کے اس پرندے کو کھلایا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا، جو کہ صحیح نہیں ہے، صحیح توکل کی مثال نہیں ہے، صوفی جو ہے شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا میں بیکار میں دوڑ رہا ہوں، دنیا کے امور میں کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اس پرندے سے درس لیا کہ جس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، جس کا پر ٹوٹا ہوا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، جو ہل نہیں سکتا تھا، کہ میں نے دیکھا کہ اس کو بھی خدا رزق دے رہا ہے، اس کو خدا روزی دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے صوفی لائن میں چلا گیا اور میں صوفی بن گیا، اور میں نے یہ سفر جو کہ روحانیت کا سفر ہم نے اس کا نام رکھا، اس پہ میں چل دیا اور میں اسی پہ گامزن ہوں۔ تو اس وقت ابراہیم ادہم نے کہا کہ تم نے یہاں پر توکل کے غلط معنی لیے، تمہیں توکل اگر سمجھ نہیں ہے، جو پرندہ معذور ہے، جو پرندہ اڑ نہیں سکتا، جس کے پر ٹوٹ چکے ہیں، تم نے اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا، حالانکہ اس روحانی سفر میں تم چاہتے تو اس پرندے کو جو دانہ لے کر کے آیا، جس نے دانہ کھلایا ہے اس کی چونچ میں آ کر کے، اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے۔ یعنی تم اس میں سے نہ ہو جاؤ جس کو کھلایا جا رہا ہو، مجبور ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں سے ہو جاؤ کہ جو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہونی چاہیے تھی کہ جس نے خود بھی کھایا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شیخ سعدی نے بھی اس طرح کی مثال دی ہے کہ توکل کے بارے میں کس طرح سے ہونا چاہیے۔ 2 طریقے ہیں، ایک توکل کا غلط طریقہ جو کہ باطل ہے، جس کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا شیخ سعدی نے جو نقل کیا ہے وہ بھی اسی طریقے کا ہے۔ ایک شیر تھا، اس نے شکار کیا اور جو اچھا گوشت تھا، کلیجی، گردہ، یہ سب چیزیں کھایا اس نے، اور جو اضافی گوشت تھا فالتو خراب تھا، ایک لومڑی وہاں پہ تھی جو معذور تھی، چل نہیں پا رہی تھی، وہاں پہ چھوڑ دیا، تو لومڑی نے وہ والا کھایا ہے، بچا والا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دے، زحمت کرنا چھوڑ دے، بس مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے لگے۔ نہ تو دین اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کی کوئی تعریف ہے، بلکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ تو مولا نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں بس عبادت میں ہی لگے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں، نہ کہیں کام پہ جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ مولا نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ میں نے کہا کیسے اللہ والے ہیں؟ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹا کہ دین اسلام کو بدنام نہیں کرو، اسلام محنت
کا دین ہے۔ اسلام میں بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل، دو بگڑی ہوئی شکلیں امت کے سامنے پیش ہوئی۔ ایک بگڑی ہوئی شکل وہ گئی جس کو لوگوں نے جھوٹا عرفان کا نام دے دیا کہ بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 کرتے رہو۔ تو مولا کائنات نے اس سے منع کیا اور ڈانٹا اور کہا آئندہ کبھی ایسا نہ دیکھے، بلکہ تمہیں جانا ہے، خود محنت کرنا ہے، خود سے کمانا ہے، خود سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک اسلام کی شکل تو یہ بیان کی ادھر سے بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ ایک اسلام کی شکل وہ دنیا کے سامنے پیش ہوئی جو حکومتی اسلام ہے۔ وہ حکومتی اسلام کہ جس میں ظالم بادشاہ، ظالم حکمرانوں کو امت نے رسول اللہ کا خلیفہ قرار دیا، رسول کا جانشین قرار دیا، اور یہ امت، یہ اسلام کی جو بگڑی ہوئی شکل دنیا کے سامنے پیش کی گئی، تو آج بھی اس پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل جس سے داعش پیدا ہوئے، القاعدہ پیدا ہوا، طالبان پیدا ہوئے، لشکر جھنگیوی پیدا ہوا، یہ کیا ہے؟ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل۔ یعنی وہ اسلام جو اہل بیت کا در چھوڑ کر کے لیا جاتا ہے، اس اسلام کا سبب کیا بنتا ہے کہ دین اسلام پھر انگلی اٹھتی ہے، دین اسلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ حالانکہ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ابھی میڈیا میں کچھ دنوں پہلے بہت اچھلا، حقیقی دین اسلام میں 3 طلاق ہے ہی نہیں۔ یہ جو حکومتی دین اسلام بنا، جو داعش والا ہے، جو طالبان والا ہے، جو القاعدہ والا ہے، اس دین اسلام نے ایک فقہ بنائی کہ 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گئی۔ یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام اگر حقیقی لینا ہے تو در اہل بیت سے ملے گا۔ در اہل بیت سے اسلام لوگے تو کبھی سر شرمندگی سے جھکے گا نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سر بلند ہے۔ اسلام نے جو قانون بتا دیا، قرآن نے جو قانون بتا دیا، وہ حکمت کے ساتھ ہے، وہ علم کے ساتھ ہے، وہ فطرت کے ساتھ ہے۔ اس قانون پر کوئی کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ علامہ حلی کے زمانے میں یہ ہوا تھا، واقعہ شاید میں نے بیان کیا ہے کہ علامہ حلی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا تھا، یہی والا۔ کون سا طلاق؟ 3 طلاق، طلاق 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 ہو گیا۔ اب علامہ حلی کو بلایا گیا، اس وقت حکومتی اسلام والے جو تھے فقہا وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں 3 طلاق ہو گیا اور اب محلل کی ضرورت ہے، یعنی اس کی شادی کسی اور سے ہوگی، وہ طلاق دے گا، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام میں نہیں ہے، حقیقی اسلام میں 3 طلاق نہیں ہے۔ تو علامہ حلی نے قرآن مجید کی وہ آیت سے ثابت کیا، طلاق و مرتان، 2 مرتبہ طلاق رجعی ہے، تیسری مرتبہ طلاق بائن ہے۔ وہ طلاق جو مذہب اہل بیت پیش کرتا ہے وہ مصیبت نہیں ہے، وہ طلاق جو اللہ بیان کرتا ہے وہ پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے شرائط سخت ہے، اس کے شرائط سخت ہے۔ 2 عادل گواہ ہونا چاہیے، صیغہ عربی میں پڑھا جانا چاہیے، غصے میں نہیں ہونا چاہیے۔ غصے میں کہہ دیا تم نے بیوی کو طلاق دیا تو طلاق نہیں ہو جاتا ہے۔ در اہل بیت کو چھوڑ کر کے جو اسلام لیا اس میں یہ پرابلم آئی اور سبب بنا کے اس پر انگلیاں اٹھتی رہیں، اور آج بھی اس غلطی کی وجہ سے جو امت نے کیا تھا، آج بھی امت مسلمہ کو مختلف مقامات پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ کبھی اسلام کو کہتے دہشت گردی کا دین ہے۔ اگر حقیقی اسلام تمہیں لینا ہے تو مذہب اہل بیت سے لو۔ مذہب اہل بیت میں کہیں آپ کو دہشت گرد نہیں ملے گا، کہیں جو ہے شیعہ میں طالبان نہیں ملے گا، داعش نہیں ملے گا، القاعدہ نہیں ملے گا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا نہیں ملے گا، بلکہ مذہب اہل بیت وہ ہے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف ہے۔ چاہے دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، کسی مذہب پہ بھی ظلم ہو، کسی انسان پر بھی ظلم ہو، ہمیشہ مذہب اسلام حقیقی، مذہب اہل بیت ہمیشہ ظلم کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف ہے اور ظلم کے خلاف رہے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما،
پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى علي بن محمد التقي وعلى محمد بن علي النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان، أوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر دل میں تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی چاہے وہ کتنی ہی تنہائی میں کیوں نہ ہو گناہوں کو اپنے ذہن میں آنے بھی نہیں دیتا، اور کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول اللہ ناراض ہو، جس سے ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام ناراض ہوں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے توکل کے بارے میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کی، جس میں امام نے فرمایا کہ توکل کے 4 ارکان ہیں، اور اس میں ایک عظیم رکن کیا ہے؟ ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ اس ایمان کے 4 ارکان میں سب سے عظیم کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا۔ توکل بخدا کے معنی ہم نے بیان کیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، بلکہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ مثلاً ہمارا کام ہے، جو کام ہم بزنس کر رہے ہیں، کہیں آفس میں کام کر، اپنی ذمہ داری پوری کریں، نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔
جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں نیت خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ کام کو انجام دینا ہے۔ کام کو انجام دیں گے، نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور توکل جو کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 خدا فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، خاص کرم ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج بنایا۔ سخت مزاجی پسند نہیں ہے اللہ کو، سخت دل ہونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو بہت سخت آدمی ہیں، سخت مزاجی اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، نرم مزاجی خدا کو پسند ہے۔ اسلام جو دعوت دیتا ہے نرمی کی دعوت دیتا ہے، بات کرنے میں ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ ایک ایران سے آئے تھے آغا عابدی ایگزام دینے کے لیے جامعۃ المصطفیٰ کا، جو ایڈمیشن ہوتا ہے ایران میں پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں سے جب سفر سے واپس گئے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ایران میں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آغا آپ نے ہندوستان میں کیا دیکھا؟ کہا ہندوستان میں ایک عجیب چیز دیکھی، بہت اچھی۔ کیا ہوا وہ؟ کہا ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا ہے کرپیا ہارن بجائیں، لکھا رہتا ہے نا گاڑی کے پیچھے کرپیا پلیز ہارن بجائیں۔ کہا یہ دیکھ کے مجھے بہت تعجب، جس کے ساتھ جا رہے تھے وہ گاڑی سے پوچھا کیا لکھا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو بتایا کہ اس پہ لکھا ہے گاڑی پہ، ٹرک پہ، بس پہ کہ کیا کریں؟ ہارن بجائیں۔ کہا یہ عجیب چیز میں نے ہندوستان میں دیکھی۔ دیکھیے سخت مزاجی نرم مزاجی کی، ہندوستان نرم ملک ہے، رحم دلی کا ملک ہے، یہ مٹی میں رحم ہے، اس خاک میں نرمی ہے، اس خاک میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا کے انسانوں کا جائزہ لیں گے، جو محبت، جو پیار، جو نرمی ہندوستان کے لوگوں میں ہے، کہیں بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایران میں کیا ہے، ایران میں اگر ہارن آپ نے بجا دیا تو آگے والی گاڑی والا آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے گا کہ ہارن کیوں بجایا تم نے؟ تو استاد نے تحلیل بہت اچھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحلیل یہ ہے، ہندوستان میں ہارن بجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں بہت جلدی میں ہوں، میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے جلدی مقصد تک پہنچنا ہے، تھوڑا سا راستہ دے دیجئے، مہربانی کر کے تھوڑا سا راستہ دے دیجئے تاکہ میں آگے چلا جاؤں۔ یہ کیا ہوا؟ پیار سے۔ وہ ہارن تو وہی ہے، آواز وہی ہے، لیکن دونوں کی سمجھ میں فرق ہے۔ یہاں پہ ہارن بجانے کا کیا مطلب ہے؟ ریکویسٹ کرنا۔ وہاں پہ ہارن بجانے کا کیا مطلب؟ ڈانٹنا، ہٹ، سامنے سے ہٹو۔ تو اب اگر کسی سے کہے، نرمی سے کہے، لطف سے کہے، پیار سے کہے تو وہ کام ہوتا ہے، لیکن اگر سختی سے کہیں، چاہے آپ کسی آفس میں ہو، چاہے آپ کا نوکر ہو، آپ کے زیر نظر کام کرنے والا ہو، تو یا آپ کا بیٹا ہو، اولاد ہو، تو کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک اور پیار اور محبت سے جو اہل بیت نے سکھایا ہے، ایک وہ ہے جس میں پیار و محبت نہیں ہے، سختی ہے۔ لہذا قرآن میں خدا جو کہہ رہا ہے پیغمبر سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ رحمت خدا ہے میرے حبیب آپ کے لیے کہ آپ کو اس نے کیا بنایا؟ نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کو سخت دل بنایا ہوتا، آپ سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے یہاں سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، کوئی اسلام قبول نہیں کرتا۔ 23 سال میں رسول اللہ نے دین اسلام کو پھیلایا۔ جناب نوح جو ہے 950 سال، تمام انبیاء بہت مدتوں تک تبلیغ کیے، لیکن آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نیک اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو بہت کم مدت میں پھیلایا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو معلوم یہ ہوا کہ نقطہ قرآن نے بتایا، جو کہ فطرت بھی کہتی ہے انسان کی۔ آپ کسی سے نرمی سے کہیں، پیار سے کہیں، بچے سے تو کام کر دے گا، اگر سختی سے کہیں تو بچہ چونکہ بادشاہ ہوتا ہے، بچہ جو ہے 6-7 سال تک بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہ نہیں کرے گا۔ آپ سوچو مار کے، ڈانٹ کے، زبردستی کرانے، وہ نہیں، لیکن اگر پیار سے کہیں گے تو بچے پڑھنے کے لیے کہیں، پیار سے کہیں تو پڑھنے بیٹھ جائے گا۔
ڈانٹ کے کہیں گے تو لن کیا ہے فاعف عنہم. اب یہاں پر خدا حکم کیا دے رہا ہے؟ آپ نرم دل ہیں تو اس کے لیے کیا کہ فاعف عنہم، یہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا آپ کو ستا رہے ہیں، یا آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کیجئے. واستغفر لہم، صرف معاف نہیں، یہ سب ہمارے لیے بھی ہے. معاف کر دینا یہ انسان کی عظمت بڑھاتا ہے، انسان کا مرتبہ بڑھاتا ہے. فاغفر لہم فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کو گناہوں کے مغفرت کے لیے دعا کیجئے. اس کے واقعات بہت سارے ہیں، جیسا کہ جناب مالک اشتر جو کہ مولا کائنات کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، اور کوفے میں ہی کسی نے پہچانتا نہیں تھا اس نے، اور مالک اشتر کو بہت برا بھلا کہا کوئی عام آدمی ایسے ہی ہوگا. اس نے بڑے عہدے پہ فوج کا کمانڈر، مولا علی کی فوج کے کمانڈر ہے، جن کا روب، جن کا دبدبا شام کے لشکر پہ چھایا ہوا ہے. مالک اشتر کو اس نے برا بھلا کہا اور پھر مالک چلے گئے وہاں سے. کسی شخص نے آ کے بتایا کہ کون تھا، جانتے کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ علی کی فوج کے کمانڈر ہیں مالک اشتر، یہ ہے علی کا سپاہی. اب وہ پیچھے دوڑا معافی مانگنے کے لیے کہ بعد میں لوگ بتا دیں گے نام میرا کیا ہوگا. پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا تو مالک اشتر مسجد میں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. جا کے انتظار کرنے لگا. جب فارغ ہوئے تو جا کے ملا، کہا کہ معاف کیجئے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کو ایسا کہہ دیا. تو مالک اشتر نے کہا کہ میں تو کہیں اور جا رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ تو نے میرے اندر یہ برائیاں بیان کی تو میں آیا تھا تیرے لیے استغفار کرنے کے لیے، تیرے لیے استغفار کرنے کے لیے، دشمن کے لیے استغفار. لہذا اللہ یہاں رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور ان لوگوں سے مشورہ لیجیے آپ کاموں میں. کام کرنے کے لیے قرآن نے یہ تاکید کیا ہے. کوئی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں، کون سی پڑھائی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا چاہیے. وشاورہم فی الامر، مشورہ لینا قرآن بار بار تاکید کرتا ہے، جو ہم نہیں کرتے. بڑے شہروں میں، ایران میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں تو مجھے نہیں معلوم. صلوات بھیجے محمد والے. بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں، حوزات علمیہ میں اتاق مشاورہ ہوتا ہے. ایک حجرہ ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے. اس میں ایک اسپیشلسٹ بیٹھا جاتا ہے جس کا کام کیا ہے؟ مشورہ دینا. آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، جا کے اس سے مشورہ لیجیے. کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پڑھائی میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے مشورہ لیجیے. اب ہندوستان میں بھی شاید بڑے شہروں میں ہے، چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اتاق مشاورہ، مشورہ لینا. مشورہ لے کر کے انسان جو ہے بہت کامیابی تک جا سکتا ہے. آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے رسول سے؟ وشاورہم فی الامر، مشورہ لیجیے. کیا کیا کیجیے؟ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، مشورہ لیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اب یہاں پر توکل کے معنی آتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پورا محنت کر لیا، تمام شرائط مہیا کر لیے، لوگوں سے مشورہ بھی لے لیا. فَإِذَا عَزَمْتَ، اب آپ نے ارادہ مضبوط کر لیا، اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب یہ گھر بنوانا ہے، یہ دکان بنوانی ہے، یہ بزنس کرنا ہے. اب یہاں پر توکل ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب یہ سب شرائط مہیا کر لیے، مشورہ بھی لے لیا، سمجھ لیا نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، مضبوط ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کو شروع کرو. یہ کامیابی کا راز جو قرآن نے بتایا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. لہذا جو ہے دین اسلام جو کہ عظیم دین ہے، بلندیوں کا دین ہے، اور انسان کو اوپر کی طرف لے جانے والا دین ہے. یعنی انسان جو ہے کیسے ترقی کیا. انسان شروع میں جب گمراہ ہوا تو پہاڑ کی پوجا کرتا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا اور ترقی کیا تو کبھی جو ہے سورج کی پوجا کر رہا ہے، کبھی پانی کی عبادت کر رہا ہے، کبھی درخت کی عبادت کر رہا ہے. یہ انسان ترقی کرتے 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 اس موقع پہ پہنچا
جب آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے اور آپ نے آواز بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہیے، کہو اللہ ایک ہے، اس کو خدا، اس کو خدا، اس کو خدا، اس کو خدا کہنے کے بجائے کیا کہو؟ ایک خدا جس نے ان سب کو بنایا، ہم اس کی عبادت کریں جس نے پہاڑ کو بنایا، ہم اس کی عبادت کریں جس نے سمندر کو بنایا، ہم اس کی عبادت کریں جس نے درخت کو بنایا، ہم اس کی عبادت کریں جس نے جانوروں کو بنایا، اس خدا کو، سب سے عظیم جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اوپر کی طرف انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اور بلند مدارج و مقامات کو حاصل کر رہا ہے، لہذا اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت، ہر کام آپ جو بھی انجام دیں خدا کی خوشنودی کو شامل حال رکھتے ہوئے، چاہے رزق کمانے کے لیے ہو، اولاد کی پرورش کرنے کے لیے ہو، گھر کی دیکھ بھال کے لیے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ہر کام عبادت ہے۔ کب عبادت ہے؟ جب اس میں نیت آپ کی شامل ہو۔ نیت کیا ہو کہ اب ہم کمائیں گے، بچے بڑے ہوں گے، رزق حلال کھلائیں گے، تو یہ مومن بچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، مذہبی ہوں گے، تو یہ بزنس کرنا، کمانا، مزدوری کرنا، کام کرنا، دکان چلانا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا ابھی کہ وہ مسجد میں جا کے بعد اللہ اللہ کر رہے تھے، نہیں، یہ کام اگر اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ ہم لیں گے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ کام بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ چند معروضات پیش کرنا ہے دینیات کلاسز کے بارے میں۔ الحمدللہ اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی تک دینیات کے رومز نہیں بن پائے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، مجھے بہت امید تھی، میں تو سمجھ رہا تھا 1 مہینے کے اندر ریڈی ہو جائے گا۔ الحمدللہ بہت آپ کا تمام مومنین و مومنات میں شکر گزار ہوں کہ سب نے اس میں حصہ لیا اور دینیات کمیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ جوان جو ہے جوش میں ہے اور کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کچھ اس وقت سست ہو گئے ہیں۔ سستی نہیں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ثواب کا کام ہے، عظیم ثواب ہے، اس کا اجر بہت بڑا ملنے والا ہے، اور آخرت میں اس کے اوپر جو ہے جو نہیں اس میں شامل ہو رہا ہے وہ افسوس کرے گا۔ کاش کہ ہم نے بھی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہاتھ بٹایا ہوتا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ انجمن کے ذمے ہے، یہ جو ہے دینیات کمیٹی والوں کے ذمے ہے، نہیں، کچھ آگے آتے ہیں کام کے لیے، کام ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر ایک کی کہیں لائٹ جل رہی ہے نہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو آف کر دیجئے، ایک سوئچ ہی تو دبانا ہے۔ یہ لائٹ جو خرچ ہو رہی ہے، ہندوستان کی لائٹ خرچ ہو رہی ہے، کوئی سوچتا ہے ہم تو بل دے رہے ہیں، ہم تو پیسہ دے رہے ہیں، نہیں، پیسہ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے جو ہے سرمایہ خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ لائٹ ہو چاہے پانی ہو۔ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں۔ کہیں پانی بہہ رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، آپ دیکھ کر کے گزر جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اس کو آپ بند کیجئے، رکیے، راستے میں کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، آپ اپنا گزر گئے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، نہیں، اسلام حقیقی اسلام یہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے گاؤں کی ترقی کے لیے اور اس کو بہترین شکل دینے کے لیے، خوشحالی کے لیے صفائی کا خیال رکھنا، اور کہیں بھی لائٹ جل رہی اس کو بند کر دینا، پانی ایکسٹرا اضافی نہ بہانا۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے آن کیا ہے تو وہی آپ کریں گے، نہیں، انہوں نے آن کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے تو آپ آف کر دیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس میں جو ہے بہتر ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر کے گاؤں کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے خلوص سے نیت کے ساتھ میں نے بار بار یہ لفظ کہا ہے کہ میرا کے بجائے ہمارا اگر کر لیں ہم تو معاشرہ آگے بڑھے گا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کیا، میں نے کیا کیا، میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں کو ہم جس دن بنا لیں گے ہم، اس دن کامیابی ہوگی، اس دن خوشحالی ہوگی، اور ایک جماعت کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہم کو دنیا میں بھی
کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ اور اس وقت جو ہے قبرستان کمیٹی تو معاملہ بالکل ہی سست ہو گیا ہے، جیسے دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ ضرورت ہے آپ تھوڑا تھوڑا کام شروع کرائیں، اس کی باؤنڈری بننے کے لیے کام کریں۔ یہ جو ہے کسی غیر کے لیے نہ الہی کام کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنا کام تو آدمی بہت دھیان سے دیکھتا ہے، کرتا ہے، ہٹتا نہیں، لیکن جب جو ہے پورے گاؤں کی بات ہے، دین کی بات ہے، مذہب کا کام ہے، تو اب یہ نہیں کہ اب وہاں پہ جو ہے عیدگاہ میں وہ مٹی پڑی تھی JCB سے تھوڑا سا لاسٹ میں جو ڈالا اس نے، ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو جائے پھاوڑے سے اس کو برابر کر سکتا ہے، ایک آدمی 1-2 گھنٹے کا کام، لیکن وہ پڑا ہوا ہے، کسی کی نگاہ نہیں پڑی، کسی کی نظر نہیں پڑی، یا کوئی دیکھنے نہیں گیا، یا کسی نے احساس ذمہ داری نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہر ایک احساس ذمہ داری کرے، ہر پوری قوم کا جو کام ہے اپنے کام پر اس کو ترجیح دے۔ اگر اپنے گھر کا کام ہوتا تو کیا اسی طرح مٹی پڑی رہتی کچھ دنوں تک، 1 مہینے تک نہیں پڑی رہتی؟ 1 گھنٹے کا کام اس طرح نہیں رکا رہتا ہے۔ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مومنین مل کر کے ساتھ دیں انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی پریشان حال ہے پروردگارہ تمام مومنین مومنات کے پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگارہ باران رحمت ہم پر نازل فرما، پروردگارہ علماء کرام راجہ کرام بالخصوص آیت اللہ سستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، جو سپاہی برسر پیکار ہیں اتباعات عالیات کی حفاظت میں پروردگارہ ان کو ہر طرح کے دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔